کہ تیرا شکر قبول ہے، ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا شکر کا معاملہ اسے قبول کر لیا جاتا، جبکہ اس کی کسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے۔ ہماری بساط کیا، ہماری طاقت کیا کہ ہم اس کی نعمتوں کے، اس کے فضل سے، اس کے کرم کی شکر ادا کر سکیں، لیکن یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں اس شکر کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے وہ، شکر بھی قبول کرتا ہے، صبر بھی قبول کر لیتا ہے، معمولی سی چھوٹی سی عبادت بھی قبول کر لیتا ہے نا، تھوڑی سا پڑھنا بھی وہ پار لگا دیتا ہے۔ کریم ہے وہ، کریم ہے وہ، رحیم ہے وہ، بندوں کی ہدایت کے لیے برابر دیتا رہا، برساتا رہا، انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو، قرآن کو، کتاب آسماں کو نازل کرتا رہا، ہدایت کو عام کر دیا، ہدایت کا دروازہ سب کے لیے کھولا۔ لیکن دیکھیے اس کا کرم، دیکھیے اس مہینے میں اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عالم سرکار کی والدہ، پھر دادی جان کا بھی دن، بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ، 2 اور 3 چاند، اور 5 اور 6 سرکار سیدنا حضور قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنا کرم ہے اس کا، احسان ہے اس رب کا جو مالک ہے ہم سب کا۔ حضرات، قطب عالم اپنے چچا کے ساتھ، حضرت بخش بخاری ان کے ساتھ اس سرزمین پر آتے ہیں، پاٹن کی سرزمین پر، خدا بخش، اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گست کے بھائی صدر الدین راجو کتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پہ آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ قطب عالم بخاری، اب تمہیں گجرات، ہند کی طرف، گجرات کی طرف جانا ہے، اور خدا بخش کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں پٹن شریف میں۔ راجو کتال رحمۃ اللہ علیہ سہروردی مخدوم جہانیہ کے بھائی، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا احمد جہاں شاہ رضوی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی رضا کی اولاد اور سہروردی، اللہ نے کیسے کیسے ہستیاں دی ہیں، کیا معاملات دیا، اور فیضان سہروردی آپ سن رہے ہیں ابھی مسلسل، واقعات سن رہے ہیں، ان کے مقام و مراتب سن رہے ہیں، کیا ان کے عالم ہے، کیا عالم ہے، عجیب عالم ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اس کے کرم کی انتہا کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ہم عام کرم اتنا ہے تو اس کا خاص کرم کیسا ہوگا؟ فیض عام کرم ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا خاص کرم کیسا ہوگا، خاص الخاص کرم کیسا ہوگا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت رکن الدین ابو الفتح، حضرت صدر الدین عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہروردی، اللہ اللہ کیسا ماحول ہے ان کا، کیا مقام ہے۔ بہرحال بڑا فیضان ہے، خاص کرم، عام کرم تو سب کے لیے ہے، خاص کرم کی کچھ بات اور ہے۔ سیدنا احمد جہاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب راجو کتال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوازا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، جس طرح کی سے وہ خاص کرم خاص بندوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، خاص کرم خاص بندوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سہروردی، جن کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہاؤالدین نے درویشی کے فقیر کے 70,000 درجے طے کر دیے۔ بڑی تعریف و توصیف کہ بہاؤالدین جو ہے زبردست،
70,000 کی درویشی کے جو مقام حاصل کر کے جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو آنا تھا جس کو دینا تھا دے دیا، ابھی ایک ہے وہاں پر اونچ کے اندر جن کا نام بڑا وہ اپنے آپ میں ہستی میں ہے، درویش ہے، سچا درویش ہے، کامل درویش ہے، سید جمال خرد، وہ بندہ ہے، ابھی وہ میرے پاس پہنچا نہیں ہے، لیکن اس کا سارا حصہ میرے پاس ہے، اس کا سارا حصہ میرے پاس ہے۔ اب میرے وصال کے بعد وہ آئے گا تو اپنے سجادہ شہزادہ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو چونکہ وہ بڑا قلندر ہے، بڑا درویش ہے وہ بھی، اور اس کا فیض حمزے لکھا ہوا ہے، سارا مال یہاں ہے، اس کا حصہ یہاں ہے، تو وہ آئے گا۔ تو اب تمہیں ایسا کرنا کہ یہ میں تمہیں خرقہ دیتا ہوں ان کے لیے، جب وہ پہلے آئے تو فوراً مرید مت بنانا، وہ ہے تو کمال کا پہنچا ہوا لیکن مرید مت بنانا، پہلے اسے 3 دن بٹھا دینا خانقاہ کے اندر، عبادت گاہ میں، چلہ کسی جسے کہتے ہیں، 3 دن اسے بٹھانا اور تاکید کرنا کہ قرآن پڑھے، تاکہ جو اس کی موج ہے وہ کنٹرول میں آ جائے، اس کی اپنی مستی لیول میں آ جائے۔ نماز و قرآن کی برکت سے سارا جو اپنا ماں ہوتا ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے، تاکہ وہ اس میں آ جائے۔ اسے 3 دن پہلے پڑھانا کہ بیٹھو اور قرآن پڑھو، اور جب وہ پڑھے گا تو ہو جائے گا، اور جب یہ ہو جائے گا کنٹرول تو پھر تم اسے کہنا، آپ نے فرسین میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لو میں تمہیں آدھا تمہارا آدھا میرا، خرقہ دینا، اسے خلافت دینا، مرید بنانا، اور کہنا آدھا تمہارا آدھا میرا، اور 4 باتوں کی خاص انہیں تاکید کر دینا، خاص تاکید کرنا، بھولنا نہیں، یاد رکھنا۔ کہ جی آپ فرماتے میں نے برابر اس کو ذہن میں رکھا کہ کب وہ آئیں گے سید جمال، اور میں انہیں بتاؤں گا، کیونکہ تاکید کی تھی۔ پھر جب وہ آئے تو آپ نے تاکیدن وہی کہا، وہ 4 باتوں کا خاص انہیں کہنا۔ پہلا انہیں کہنا کہ کسی کو مرید نہ بنائے اور کسی کا مرید اب نہ بنے، بس تمہیں ہم سے مل گیا۔ دوسرا کہنا کیوں مرید نہ بنائے، وجہ کیا ہے، کوئی کمی تھی؟ ابے ہر بات میں کمی نہیں ہوتی ہے مرید نہ بنانا، کبھی کبھی کمال بھی ہوتا ہے، کمال اتنا ہوتا ہے کہ اگر بنا لیا جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے بھی نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ اس کا ہر مرید کو اللہ بادشاہت عطا فرمائے گا، اور یہ زمین میں اتنے بادشاہ کہاں سے ہوگے؟ زمین کچھ بادشاہ بنا ہے، جو بھی مرید ہوگا یا تو وہ دنیا کا بادشاہ ہوگا، پی ایم بنے گا، سی ایم بنے گا، یا پھر دین میں جائے گا تو ولی کامل بنے گا، اس کا ہر مرید زبردست۔ اس لیے کہنا کہ مرید نہ بنائے ورنہ سب بادشاہ بن جائیں گے تو پھر جنگ و فساد ہو جائے گا، اس لیے آپ نے 2 ہی کو مرید بنایا، نہیں بنایا، ایک خلجی اس لیے وہ بادشاہ بنا، اور ایک دین کے تو وہ پھر جمالی سلسلہ شروع ہوا، دونوں شہنشاہ بنے، باقی نہیں بنایا۔ دوسرا کہنا کہ اپنے مزار پہ چھت اور گنبد نہیں بنوا دینا، ضروری نہیں کہ خالی قبر ہو تو ایسے ہی ہے، آپ پاٹن جا کے دیکھیے، خدا بخش ایسے ہی ہے، احمد جہاں شاہ میں کوئی اور جگہ پہ آپ دیکھیے، کلندر اللہ والے ایسے ہی کبھی کبھی تو لیٹ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا عالیشان، یہ بھی ہے کہ عالیشان، دونوں باتیں ہیں اس میں، کا تو عالیشان ہوتا ہے، کا تو پھر وہ اپنے قبرستان میں لیٹا ہوا مست کلندر رہتا ہے، وہ اتنا پائے کہ جس کے بارے میں بہاؤالدین زکریا ملتانی جن کی تعریف محبوب الہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے کہنا کہ نہ بنائے، کیوں؟ اگر بنا لے گا تو اس کے در و دیوار، اس کا گنبد سونے چاندی یاقوت کے ہو جائیں گے، عالی شان ہو گئے، مرید ہوگا تو کمال کا، مزار ہوگا تو کمال کا، کیا فیض سہرورد ہے، اسی لیے چھپ کے رہتے ہیں جناب،
ورنہ پھر ہو جائے مال تو کیسا مال رسول اللہ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ انہیں کہنا کہ اپنے خانقاہ میں اپنی درگاہ پہ لنگر جاری نہ کرے، نہ ہونے دے. کیوں؟ وجہ کیا ایسے ہی کہ نہیں، اگر ہو گیا تو ایسا لنگر، ایسا پلاؤ، ایسا زردہ بنے گا. آپ خود فرماتے ہیں ایسا مٹھائی بنے گی، ایسا دنیا کی حسین ترین نعمتیں ہوگی ان کے لنگر میں، زبردست لنگر ہو جائے. پھر فتنے کا اندیشہ، کوئی سوچے گا اس خانقاہ میں تو بہترین لنگر ہوتا ہے، وہاں تو اتنا نہیں ہوتا ہے. کوئی سوچے گا پھر عام مریدین اگر ہو گئے، عام زائرین، تو پھر وہ کھانے ہی کے لیے نفس پرست ہو جائیں گے. اس لیے بچنے اور بچانے کے لیے بھی کہنا کہ یہ نہ کرے. دیکھا آپ نے کیا فیض ہے بھائی، کمال کا ہے. آدھا تمہارا آدھا ہمارا. کیا مطلب، ایسے ایسے خدا بخش، خدا والے اللہ نے خاص نعمت میں نے کہا، ایک ہوتی عام اللہ کی نعمتیں جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بے شمار نعمتیں اس، اور خاص کرم، خاص نعمت جس پر ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو ان سے وابستہ ہوتا ہے، جو ان کا مرید ہوتا ہے، جو ان کے راہ سلوک پہ چل جاتا ہے. خود بہاؤالدین زکریا ملتانی کہتے ایک جگہ پہ میں سفر کرتے ہوئے پہنچا، چند درویش مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، قلندرانہ لباس تھا، الگ انداز تھا. بہرحال میں اپنی عبادت میں رہا اپنی. جب میں نے ایک شخص پہ نظر ڈالی، ایک مست پہ، تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم سے سورج کی طرح نور نکل رہا ہے، آفتاب کی طرح. میں نے کہا کہ اتنا کائے کا یہ کہ سورج جیسا نور اس کے جسم سے آ رہا ہے، نکل رہا ہے اور آسمان تک بلند ہے، تو کیوں نہ اسے نوازا جائے، اسے طریقہ دیا جائے. جبکہ طریقت پہ تو تھے ہی وہ، لیکن آپ کا کام تھا تبلیغ و اشاعت کرنا، لہٰذا آپ نے ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جب میں فلاں مجذوب کے مزار پہ پہنچا تو وہیں سے یہ مجھے مل گیا. یہی سہروردی مجذوب قلندروں کے مزار کی پھر کبھی عرض کروں گا. جب آپ نے دیکھا کہ یہ اس عالم میں ہے، عالم جذب میں، تو کیوں نہ اسے بھی عالم سلوک میں لایا جائے، اس کی مسیح کو بھی اندر کر کے سلوک کی منزل پر لایا جائے. سبحان اللہ. جذبہ اپنی جگہ ہے، جذب اپنی جگہ ہے، اور یہ چیز اپنی جگہ ہے. میں جانتا ہوں بات بہت اوپر کی ہو رہی ہوگی، کئی لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ کیا بات ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اسے سنیے، کیونکہ ہمارا کام سننا سنانا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جب ان کا کرم ہوتا ہے تو دل و دماغ میں اتر جاتی ہے. ہمارا کام ہے درس و تدریس، تقریر و تقاریر، باقی اصل فیض، اصل چیز اس بات کا ذہن اور دل میں، دماغ میں اس کے معنی اور مطالب کو اتار جانا. یہ جب اس کا کرم ہوگا، خود ان کا کرم ہوگا، ان کی نظر ہوگی، ان کی دعا ہوگی، ان کی مرضی ہوگی، خاص کرم کرنے کی اطلاع ہوگی، ہدایت کا دروازہ کھولنے کا منبع سوچ لیں گے، اور اس کی فیضان کو عام اور نظر کرم ہوگی، تو پھر وہ خود بخود ایک دل کی دنیا آباد ہوگی، قسمت آباد ہوگی. یہ وہ ذکر ہے جو ہر ایک سن نہیں سکتا، ہر کوئی سنا نہیں سکتا. اس کے لیے بھی ایک کرم چاہیے، ایک اجازت چاہیے. جیسے عمل کے لیے اجازت ہوتی ہے، اسی طرح کچھ باتیں سننے بتانے کے لیے بھی اجازت ہوتی ہے. بغیر اس کے کچھ بتایا نہیں جاتا. جیسے ابھی ان کا حال سن رہے ہو کہ کسی کو کرنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو کرنا نہیں، ورنہ یہ ماحول ہو جائے گا. یہ جب اجازت ہو، جس کے بارے میں اجازت ہو، جس کو بتایا جائے اسی کو بتایا جائے. نماز کا راز کیا ہے، قرآن کا راز کیا ہے، دین کا راز کیا ہے، صوفیت کا راز کیا ہے، شریعت کا راز کیا ہے، طریقت کا راز کیا ہے. تو بہرحال بہاؤالدین زکریا ملتانی غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پھر اپنی لائن دی، ایک نظر ڈالی کرم کی، اور وہ جو مجذوب تھا اسے راہ سلوک پہ لگا دیا اور فیض عطا کرا کے اسے غلط مقام اور دیا. عجیب معاملہ ہے. یہی بات حضرت بابا اسحاق مغربی کہتے ہیں کہ میرے مرید شیخ احمد کھٹو گنج بخش کو ہم قلندری دینا چاہتے تھے، مخدوم جہانیہ نے کتب بنا دیا ہے. ہم دینا کچھ چاہتے تھے مگر مخدوم جہانیہ کی نظر نے اس کو کتبوں کے اندر لے لیا ہے.
یہ وہ ہستیاں ہے، ادھر کا کدھر کا بھی ہو وہ اپنے مقام پہ لاتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش مغربی رحمت اللہ علیہ، سہرورتی مغربی، کیونکہ سہرورتی نسبتاً مخدوم جہانیہ نے عطا کیا، تو مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 12 سال تک ننگے پاؤں اور بغیر جس کو کہتے ہیں لوٹا لیے چلے۔ کسی نے کہا کہ یہ کہاں حدیث میں ہے کہ تم اس طرح باہر گھومو گے، اس طرح سفر کرو گے تو خدا کی قدرت کو، خدا کو ظاہر میں دیکھ پاؤ گے۔ اسی لیے میں یہ اس کو بھی چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا، جہاں جاتے وہاں انتظام ہو جاتا۔ اپنے کا انتظام تو ہے میرے پاس، لوٹے کی کیا ضرورت، ہاتھ ہے اسی سے کر لیں گے، لیکن خود بخود جہاں جاتے ہیں قدرتی طور پہ یا غائبانہ طور پہ انتظام ہوتا چلا جاتا۔ 12 سال سفر کرنے کے بعد بابا اسحاق مغربی بھی بات کہیں اور نکل رہی ہے، نکل جائے گی، مگر یہ سب ولیوں کا ایک دوسرے سے بڑا کنیکشن ہے، بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، اور بڑے مراتب خاص کرم کا ہی ہے اسے، یہ خاص رب کا کرم ہے، رحمت عالم کا کرم ہے۔ تو حضرات گرامی آپ اندازہ لگاتے چلے جائے کہ یہ خدا والے کی بارگاہ ہے، اور فرماتے ہیں درویشوں کی محفل میں جانا آسان ہے، وہاں سے بادب سلامتی کے ساتھ نکل جانا مشکل ہے۔ شیخ احمد کھٹو گنج بخش کہتے ہیں بات کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہی تو ہے کہ شریعت ہو یا طریقت کا دروازہ ہو، مکمل ادب ہے، مکمل محبت ہے، مکمل عبادت و ریاضت ہے، مکمل جو ہے تعلیم اور علم ہے، مکمل جو ہے تربیت ہے۔ انسان کے پاس اگر ادب اور تربیت نہیں ہے تو نہ علم فائدہ دیتا ہے نہ عبادت فائدہ دیتا ہے۔ یہ اس وقت فائدہ بخش ہوتی ہے جب بندے میں ادب آ جائے، تواضع آ جائے، استقامت آ جائے، استقامت فی الدین آ جائے۔ تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی تو بات مکمل ہوئی، چوتھی بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی، بہرحال ہونا تو ہوا، مگر میں عرض کر رہا تھا حضرت سرکار احمد جہاں شاہ رضوی یعنی امام علی رضا کی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سہروردی راجو قتال عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سرکار قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اشارہ ہوا غالباً پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے یا امام علی رضا وغیرہ کی طرف سے، کیا ہوا کہ آپ جو ہے اپنی شہزادی کا نکاح احمد جہاں سے کر دیں، احمد جہاں سے کر دیں۔ بابا ہے سرکار احمد جہاں شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، چونکہ سرکار کی طرف سے اشارہ ہوا کیونکہ بڑا مقام تھا ان کا، راجو قتال کے خلیفہ تھے بھائی، ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ فرمایا جب آپ کو مدینے سے حکم ہوا کہ اب تم گجرات جاؤ گے اور وہیں آپ کو قیام کرنا ہے، فرمایا احمد جہاں سرکار نے کہ حضور میں وہاں آپ کے در دولت سے، فرمایا کہ اس لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کی بخشش ہو، نجات ہو، آپ کے پاس بیٹھیں تو جنتی بن جائے، آپ سے فیضیاب ہو اور آپ کا فیض حاصل کریں، اور آپ کے مزار پر جو آئے فاتحہ خوانی کرے، زیارت عقیدت و محبت کے ساتھ کرے، اس پر جو ہے جنت واجب ہو جائے گی، شفاعت میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ حضرات جب راجو قتال کے خلیفہ کا یہ عالم ہے، آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، سید ہے، آل پیغمبر بھی ہے، متقی و پرہیزگار بھی ہے، اللہ کے ایسے برگزیدہ بندوں میں ہیں کہ واللہ العظیم کیا کہنا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ خاص کرم رب تبارک و تعالیٰ کا خاص نعمت جس پر ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے عام نعمتوں پر، جسے عام نہیں کہا جائے گا لیکن چونکہ خاص بتانی ہے اس لیے عام کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ کھانا، یہ دانا، یہ مکان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ تندرستی، یہ بڑی بڑی نعمت ہے، ہر نعمت بہت ہی بڑی ہے، لیکن اللہ نے یہ نعمتوں کو عام کر دیا، اور ایک خاص نعمت ہے وہ عام نہیں ہے، اس کے لیے خاص لوگوں کے لیے خاص توبہ کی راہ جو اپناتا ہے۔ بات وہی آتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پانا ہے، خاص نعمتوں کو، تو شکر کا دامن، الحمدللہ رب العالمین کا دامن، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے راہ توبہ پہ چلا جائے، توبہ کی جائے، ناشکری سے بچا جائے، لالچ سے بچا جائے،
حسد سے بچا جائے، حرص سے بچا جائے، طمع سے بچا جائے، اور ان سے بچ کر کے پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے شکر کے اور توبہ کی جائے، تب بندے خاص نعمت کا مستحق ہو جاتا۔ کیا آپ نہیں جانتے سلطان الطارقین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام ہے؟ دنیا جانتی ہے، مشہور ہیں۔ کچھ بندوں کو اللہ مشہور کر دیتا ہے، کچھ ولیوں کو چھپا لیا جاتا ہے، بلکہ کچھ ہی کو مشہور کیا جاتا ہے، باقی سب کو چھپایا جاتا ہے۔ تو حضرات آپ کے پاس جب کوئی مرید ہونے آتا کہ حضور مرید کر لیجئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے پیر، اور پیر تو محمد رسول اللہ ہے، اور مرید ابو بکر صدیق ہے۔ آپ فرماتے پیر تو آقا علیہ السلام ہے، مرید ابو بکر عمر ہے۔ ٹھیک ہے، مرید ہونا چاہتی ہے تو فرمایا استغفار کرو، توبہ کرو، ندامت کرو، راہ شیطان سے ہٹ کر راہ خدا کی طرف آؤ، یہ توبہ کرو، گناہ سے ہٹ کر نیکی کی طرف آؤ، اس طرح کی توبہ کرو جسے اصل معنوں میں توبہ کہتے ہیں۔ کہا اسی طرح مرید ہوتے، لیکن آؤ ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کے کہتے میں اس لیے کر رہا ہوں شاید تمہاری وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ عاجزی، انکساری، یہ انداز ہوتا ہے تو وہ پیر کامل کہلاتا ہے۔ تب وہ اللہ کی خاص نعمتیں جس پہ ہوتی ہے وہ اس انداز کی گفتگو کیا کرتا ہے، یہ نہیں کہ آجا بھائی آجا، میرے جیسا کوئی نہیں، جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ ہم ہی ہیں باقی کوئی نہیں ہے، ہمارے پہ ہو تبھی تم صحیح، ہم سے ہٹ جاؤ تو تم صحیح نہیں۔ یہ سب خود فہمی ہے، یہ فرقہ پرستی ہے، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے۔ راہ سچی راہ وہی ہے جو صوفیہ کی راہ ہے، اولیاء اللہ کی راہ ہے، وہی سچی راہ ہے جس میں انسانیت ہے، اسلام مکمل نظر آتا ہے، جس میں راہ توبہ نظر آتی ہے، جس میں پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، جس میں انسانیت کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی صوفیہ اکرام کی بارگاہوں کے گنبدوں سے یا ان کے مقبروں سے یہ آواز آتی ہے، اے مسلمانوں یا تو تم ہمارے راستے پہ آ جاؤ یا راہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، تو ایک نہیں کئی بادشاہ ہو تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تم نے ہماری راہ کو چھوڑ کر کے نام ہمارا لیتے ہو، نام نبی کا لیتے ہو، لیکن ہمارے راستے سے دور ہو گئے ہو، اسی لیے سارے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، سارے معاملات سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ راہ توبہ، سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں، صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی کوشش کریں، اور ان پاکیزہ ولیوں، نیک بندوں، صالحین بندوں کے راستے پر چلے، ان کی سیرت کو پڑھے، ان کی عظمتوں کو پڑھے اور ان کے فرمان کو پڑھے، وہ کیا فرما کر گئے ہیں، کیا ہمیں تعلیم اور تربیت دے کر کے گئے ہیں۔ بہرحال رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے، رب کریم ہم تمام کو اسی راہ مستقیم، راہ توبہ، راہ محبت، راہ عبادت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا